मामा। خوف سے بھرپور آواز پر دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ راتوں آنکھوں میں ہی کٹ گئی، دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب صبح کے 7 بجے اس کے خوف سے لبریز پکار پر دانیال نے جڑ سے اس کی جانب دیکھا۔ مسلسل 2 راتیں جاگنے اور پھر آرزو کی وجہ سے ہوار ہوتے اس کی خود کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پانی۔ وہ اب بھی مندی مندی آنکھیں کھولے آہستگی سے بولی، پاؤں میں شدید درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ آرزو نے ہوش سنبھالتے اب اپنے قریب نیم دراز دانیال کو دکھا تھا۔ رات کی پوری داستان یاد کرتے یکدم ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے لب بھیجے پانی کا گلاس اسے لیتے لبوں کو لگایا اور 2 گھونٹ بھرتے گلاس زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دفع ہو جائے یہاں سے، دے تو لی سزا، اب کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال ساتھی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کی اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ اس کا سر پہلے ہی شدید درد سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی چبھتی آواز کسی ہتھوڑے کی ضرب کے مترادف تھی۔ آواز نیچے رکھ کے بات کرو، اپنی حرکت کا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کیا؟ دانیال غصہ قابو کرنے کے چکر میں سرخ ہوتے چہرے سمیت بولا تھا۔ آرزو نے ہونہار نظر سے اسے گھورا۔ ہاں ہے، اور میں ایسا ہی کروں گی، سنا تم نے؟ اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ہذیانتی ہوتی چیخی تھی، پاؤں میں شدید جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال سرد نظر سے دیکھا، بکواس بند کرو اپنی، میں بھی دیکھتا ہوں کہاں بھاگ کر جاتی ہو تم مجھ سے۔ جی اگر ضد ہے تو پھر ضد ہی صحیح۔ آرزو خان تم مجھ سے ہرگز نہیں بھاگ سکتی۔ وہ شدت سے اس کا چہرہ دبوچے غرایا، ایک پاؤں میں جلن ادوسا اس کی صلاحی شدت بڑی گرفت چہرے پر محسوس کرتے آرزو کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ تم جاہل انسان۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، آنسو چہرے پر روانی سے بہنے لگے تھے۔ سامنے والے کی سواقیت بڑی نظروں سے دیکھتے آرزو کو اپنی بیک بون میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں مر جاؤں گی مگر اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آرزو اپنا سر جھٹکتے خود کا چہرہ اس سے چھڑواتی داڑھی تھی۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، وہ خود کو کچھ بھی غلط کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ جاہل ہو تم، بس مجھ پر روب جھاڑنا آتا ہے، ایک رشتے کی آڑ میں تم مجھ پر اپنا غصہ اتارتے ہو۔ جاہل شخص، تم سے اچھا تو وہ دراب تھا کم از کم جو بھی تھا سامنے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی جب دانیال نے مضبوطی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑے تھے۔ ایکسس کی آرزو کے لبوں سے ہارج ہوئی تھی۔ خبردار، اگر تم نے اس باسٹر کے ساتھ مجھے ملانے کی کوشش کی میں ادھر ہی تمہاری جان نکالوں گا۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت مزید سخت کرتے شعلہ بار نظر سے اسے دیکھتے داڑا تھا۔ آرزو نے بر پر زور سے پاؤں مارتے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس کی گرفت ڈھیلی کرنی چاہی تھی۔ کئی ناخن دانیال کے ہاتھ پہارا سے چھوڑ گئے تھے اور اب پھر سے آرزو کے پاؤں کے زخم رسنے لگے تھے جن سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ دانیال نے بے ساہتہ اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ شدت سے داڑے مارے رونے لگی تھی، پاؤں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور اب بالوں میں اتنی تکلیف سے اس کا دل کیا کہ وہ مر جائے۔ دانیال نے سختی سے لب بھینچ لیے، ایک گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ درد ہو رہا ہے، وہ گھٹنوں کے گرد لپیٹے اس کے بازو پر دھیرے سے ہاتھ رکھتے تھوڑی نرم لہجے میں بولا، نہیں جاہل انسان، سکون مل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا تمہیں خون نکل رہا ہے؟ آرزو سر اٹھاتے روتے ہوئے چیخی۔ دانیال نے سخت نظر سے اسے دیکھا، کس نے کہا تھا تمہیں اس طرح بھاگنے کو؟ ہاں؟ دانیال بیڈ سے اٹھ گیا، الماری سے فرسٹ ایڈ نکالتے ہوئے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھا، لیکن ہاں تھوڑی بہت سختی ضرور نظر آ رہی تھی۔ آرزو نے پاؤں پیچھے کی جانب کھینچے جس پر دانیال نے اسے گھٹے واپس اس کے پاؤں پکڑ کے اپنی گود میں رکھے تھے اور اب بڑی احتیاط سے ان پر میڈیسن لگا رہا تھا اور آرزو دانتوں تلے سختی سے لب دبائے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد دانیال نے مکمل ڈریسنگ کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے پر بکھری تکلیف کی لکیروں کو دیکھ وہ نرمی سے بولا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، یہ مت سمجھنا میں بھول جاؤں گی سب دانیال سفیران، سوچنا بھی مت، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ خزل آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی نم خزل آنکھوں میں جھانکا جس کے گوشے سرخ ہو رہے تھے، اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ پہلے تم فیصلہ کرو، تمہیں مجھے چھوڑنا ہے یا نہیں؟ وہ بیڈ سے اٹھتا اب اس کی سائڈ پر آتے اسے جھٹکے سے بازو میں اٹھا گیا تھا۔ نیچے اتارو مجھے، وہ اس کا کالر سختی سے جگڑے بولی، پھر تم گلا پھاڑ کر رونے لگو گی۔
وہ اسے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ چال نہیں سکتی تھی فی الحال، ورنہ ہم تازہ ہو جاتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم میرے نوکر بننے کے لائق ہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے آگ لگا گئی تھی۔ دانیال نے سخت نظر سے اسے گھورا، اس کے باوجود پر گرفت سے سخت کر لی۔ تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، یہ تم مت کہا کرو۔ دانیال سنجیدگی سے بولتا، اسے واش روم کے اندر لے آیا تھا، اسے انتہائی نرمی اور آہستگی سے نیچے اتارا تھا۔ آرزو نے گھور کر اسے دیکھا۔ باہر جاؤ، آئے بڑے عزت لینے والے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہی بولی۔ دانیال مٹھیاں بھری تھا باہر نکل گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دروازہ کھولا۔ دانیال باہر کھڑا تھا، اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا تھا۔ آرزو نے اس کے گلے سے بازو گھما کر اپنے دونوں ہاتھ باہم جوڑ لیے۔ دانیال نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اتنے قریب سے وہ آفت دانیال کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ نیچے جانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ پہلے تمیز سے بات کرو، پھر لے کر جاؤں گا۔ دانیال سینے پر بازو باندھتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا، کیا یہ شخص اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ آرزو نے دانت کچکائے اور خود ہی بیڈ سے نیچے اترتے چلنے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ وہ بار بار شدید تکلیف کی وجہ سے بیڈ پر ہی گر رہی تھی۔ دانیال نے ابرو اچکایا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے تمیز سکھانے والے؟ ایسے ہی بات وہ بیڈ پر بیٹھے بول رہی تھی۔ اس کے پاؤں نیچے جھول رہے تھے جب دانیال نے آہستگی سے نیچے جھکتے اس کے گداز نرم لبوں کو اپنے لبوں کے ساتھ گرفت میں لیا تھا۔ آرزوہان کی آنکھیں پھیل گئی اور دھڑکنیں یکدم بری طرح تیز ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں اتار گیا تھا۔ ایک نشہ سا دانیال سے فرحان کے سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے دور ہوتا نیچے جھکتے آرزو کی حد سے زیادہ پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں تمیز سکھانے والا اور کچھ۔ اس کے گیلے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ آرزو کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ یوں جاہل انسان! وہ یکدم بڑک اٹھی تھی۔ اس نے سارے ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھاتے دانیال کی طرف کرتے اسے مارنا چاہا تھا۔ جب دانیال نے اس کی نازک کلائی پکڑی، شو پیس اس کے ہاتھ سے لیتے واپس میز پر رکھا۔ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ جھکتے اس کے گداز لبوں کو بازو میں اٹھا گیا تھا۔ آرزو کی بے حد تیز دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ غصے اور حفاظت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اسے نیچے لے آیا تھا۔ ڈائننگ روم میں انٹر ہوتے سب نے نظر اٹھا کر نے دیکھا۔ حفاظت آرزو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ دانیال نے آہستگی سے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شہیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخسار بیگم پہلو بدل گئی۔ وہ تو آرزو کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آرزو نے منہ پھیلایا۔ دانیال کو تانگ کرنے کے چکروں میں وہ ماں کا بھی دل دکھا چکی تھی۔ اب ناشتہ اوپر ہی کر لیتی بیٹی۔ آغا جی کی نرم آواز پر آرزو نے ناشتہ کرتے انہیں دیکھا۔ میں تو کرنا چاہتی تھی، لیکن دانیال جی ہی نہیں مانے، کہہ رہے تھے نہیں میں تمہیں اٹھا کر نیچے لے کر جاتا ہوں۔ وہ بولی تو سب نے بیک وقت دانیال کو دیکھا۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگائے آرزو کی خجل چمکتی آنکھوں میں دیکھتے دانیال کو اچھا لگا تھا۔ سب کے لبوں پر دبی دبی ہنسی واضح ہوئی تھی۔ اتنی عزت دانیال جی! وہ بھی آرزو کی طرف سے اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہو گیا، مجھے باہر لان میں جانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا۔ ارادہ دانیال کو بھرپور تنگ کرنے کا تھا۔ وہ اپنی بے بسی بھی تو دانیال کو تنگ ہی کر سکتی تھی۔ دانیال نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ گیا، اسے بازو میں اٹھائے وہاں سے باہر لے گیا۔ باہر لان میں لاتے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے کمرے میں جانا ہے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ پھر سے بولی۔ دانیال نے سخت نظر سے اسے گردے خاموشی سے اٹھایا تھا۔ لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی میرے بازو پسند آ گئے ہیں، وہ چلتے ہوئے سکون سے بولا تو آرزو نے گندی سے شکل بنائی تھی۔ ہاں بہت، اور جو چیز مجھے پسند آئے میں اس کا حشر کر دیتی ہوں۔ آرزو نے زور سے دانیال کے بازو پر دانتوں سے بائر کی تھی کہ بے ساہتا ہوئے عمل پر وہ چونکا تھا۔ وہ آرزو میڈم اس کے بازو سے نکلتے زمین بوس ہوگی۔ وہ دھڑام سے ہال کے فرش پر گری تھی۔ دانیال نے شرٹ کا بازو فولڈ کرتے دیکھا، وہاں گہرے دانتوں کے نشان تھے اور پھر زمین پر پڑی آرزو کو ڈائننگ روم سے ہی سب نے کسی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا جہاں آرزو زمین پر پڑی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دانیال کا کہکا بلند ہوا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے ہنس رہا تھا، جبکہ زمین پر پڑی آرزو لب بینچ کی
وہ گری بھی تو اپنی غلطی سے ہی تھی، جبکہ دانیال اب بھی ہنسے جا رہا تھا۔ آرزو نے اسے گورا تھا، پھر اس کی آنکھیں ساکت پڑ گئی۔ آرزو نے کئی سالوں بعد اسے یوں اتنا کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ وہ مبہوت سی اس کی ہنسی میں کھو گئی تھی۔ اگر وہ دونوں جانی دشمن نہ ہوتے تو آرزو کو دل میں شدت سے اسے چھو کر اس کی ہنسی محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا۔ الٹے کام کا الٹا نتیجہ۔ وہ پھر سے اسے اٹھا کر چلنے لگا تھا۔ آغا جی سمیت باقی سب نے بھی ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اب یہ تو طے تھا، گھر میں رونق اپنے عروج پر لگے گی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گرایا، وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ ہاں، اور ایک بار پھر ادھر سیڑھیوں سے گرا دوں گا اگر ابھی تم نے مجھے آپ نہیں بولا۔ وہ یکدم ہی ساتھ تاثرات لیے بولا۔ آرزو نے دیکھا اس کے چہرے پر یکدم بہت تیزی سے خطرناک تاثرات چھا گئے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ آرزو کے وجود میں انگلیاں پیوست کرتے بولا۔ آپ؟ آرزو اس کے وجود میں سمٹے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ دانیال نے اسباب میں سر ہلاتے چمکتی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے روم میں لے جاتے بیڈ پر بیٹھا کر بیٹا سنیں، مجھے میری کتابیں پکڑا دیں۔ آرزو نے نہایت تمیز سے پکارا تھا۔ فی الحال اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ اکیلی اس روم میں تھی اور دانیال ہی فی الحال اس کا سہارا تھا۔ دانیال نے صوفے پر بکھری اس کی کتابیں اسے پکڑا دی تھی۔ وہ پین بھی۔ وہ جانے کو پلٹا جب وہ پھر لب دبائے بولی تھی۔ دانیال نے بری طرح دانت کچکائے جبکہ آرزو اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ وہ پین پکڑا تھا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ آرزو شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ اب دیکھنا کیسے خدمت کرواتی ہوں تم سے، وہ بوم بنائے بولی۔ کتاب کھل گئی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، میری بیوی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے گے۔ ماہل نے اپنی تھوڑی پر گن کی نوک محسوس کرتے سامنے دیکھا۔ وہ فل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے سر پر ہیٹ تھی اور چہرے پر نقاب۔ سرد آواز میں بولتے وہ کمرے میں عجیب ہی پر اسراری اتار رہا تھا۔ میری ہمت تم نے دیکھی کہاں ہے ابھی، اور میری ہونے والی بیوی نے مجھ سے آدھا سچ بیان کیا ہے۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا، پہلے تمہاری حالت تواضع کو انجوائے کر لوں، وہ اس استہزائی انداز میں بولا تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے گئے تھے۔ اس کی بات سنتے سامنے کھڑے گینگسٹر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میری محبت میں گرفتار ہے، وہ تم سے نہ جانے کتنے اور جھوٹ بولے ہیں میری چیزوں کو چھونے والے کہ میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ وہ نیچے جھکتی اپنی ہزر گرین آنکھیں اس پر گاڑتے دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ اس نے ریوالور نکالتے ماہل کے بازو پر فائر کیا، جس سے گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ ماہل نے شدید تکلیف سے لب بینچ لیے جب باہر سے آتی آوازوں پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں، چلتی پھرتی موت، میں خود ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہوں، اپنے سسرالیوں سے مل لو۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا جب دروازے پر لات مارتے کچھ کانسٹیبل اندر آئے تھے۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں سکون پھیل گیا تھا۔ بیسٹ آف لک، وہ جھکتے بولا اور پھر چند ہی پل میں ان کانسٹیبل کو ڈیر کرتا ماہل کی جانب مڑا، لیکن باہر سے آتی کئی قدموں کی آواز پر وہ لب بینچ وہاں سے نکل گیا۔ دوسری جانب ماہل نے اپنے بازو میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس کی تھی۔ ماہل تم ٹھیک ہو؟ جمشید خان اندر آتے اس کے ہاتھوں کو آزاد کرواتے بولے۔ وہ دھیرے سے اسباب میں سر ہلا گیا۔ اس نے پاکٹ سے رومال نکالتے اپنے بازو پر باندھا تھا۔ تم ہاسپٹل جاؤ، پھر مجھ سے ملنا۔ جمشید خان اس کا بازو تھپتھپاتے بولے تھے۔ ماہل سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ وہ ہمیشہ ہی خود میں کہیں نہ کہیں ٹریکنگ ڈیوائس چھپا کر رکھتا تھا، لیکن شاید الیگزینڈر نے اسے عام سا آدمی سمجھ لیا تھا، تبھی وہ بہت عام انداز میں اسے مارنے والا تھا۔ لیکن اب نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلی بار الیگزینڈر کی ہار ہوئی تھی اور دوسرا ماہ کے قریب اس انسان کی موجودگی نے اس کا دماغ بگ سے اڑا دیا تھا۔ نہ جانے وہ اب ماہل رانا کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، احمد نے ریسٹورانٹ میں بیٹھی رانیہ کو دیکھتے کہا، جو فیروزی فراق میں ملبوس تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے۔ ہے رانیہ، کیوں ڈر رہی ہو یار؟ میں ہوں نا۔ اچھا بتاؤ، شادی کے فنکشن میں کیا پہننا چاہو گی تم؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی تپش بڑی گرفت میں لیتے بولا۔ رانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو آپ کو پسند ہے، وہ سرخ ہوتے چہرے سمیت بولی تھی۔ احمد کھل کر مسکرایا تھا۔
مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہیں اپنی پسندیدہ رنگوں میں دیکھوں تو وہ چمکتی کالی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ رانیہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پہلے والا ہوپ اور گھبراہٹ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کو پا کر میں بہت خوش ہوں احمد، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ احمد نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا لی۔ ڈیڈ ابھی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، 2 دن بعد واپس آ جائیں گے۔ میں ان سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں میں تمہیں پالوں۔ احمد اس کے ہاتھوں پر گرفت سے مضبوط کرتے بولا۔ رانیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ میں اور انتظار نہیں کرنا چاہتا رانیہ، میں جلد از جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ خیر کل میرے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تم نے ضرور آنا ہے، احمد اٹھتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ احمد آنکھوں میں اداسی لیے بولا تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی احمد اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ہر پل اس کا خیال رکھتا تھا۔ رانیہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ احمد جیسا خیال رکھنے والا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے والا ہے۔ ایسے میں وہ احمد کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی فوراً سے وہ مان گئی تھی۔ کہاں گئی وہ فائل؟ جمشید ہاں نے پوری الماری چھان ماری تھی، غرض اپنے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن وہ فائل ان کے لاکر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور اب مل نہیں رہی تھی۔ وہ فائل ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ گھر سے غصے سے نکلتے سیدھا اسٹیشن آئے تھے۔ ماہل بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے بازو میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سارے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ماہل نے جمشید خان کو دیکھتے کہا، جس پر وہ لب بینچ کی اس میں بہت حساس انفارمیشن تھی، وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ماہل نے اپنے بازو کی جانب دیکھا، اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ جمشید خان نے سرد آ بڑھی تھی۔ میری ایک بہت اہم فائل ہے، میرے گھر کے لاکر سے غائب ہوئی ہے، جمشید خان لم بینچتے بولے تو ماہل نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اب اوپر سے مجھ پر پریشر بنے گا، مجھے کسی بھی قیمت پر وہ فائل چاہیے۔ جمشید صاحب باہم ہاتھ جوڑے بولے تھے، چیف سلیکٹر مجھ پر دباؤ بڑھائیں گے، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوگی۔ جمشید خان آخری بات طنزیہ بولے تھے۔ ماہل نے چونکتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ اس فائل میں ان تمام لوگوں کے نام تھے جو ڈیڈلی گینگسٹر کے ساتھ مل کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ مجھے چیف سلیکٹر پر بھی شک تھا۔ میں یہ کام تمہیں دیتا ہوں ماہل، وہ فائل میرے گھر سے غائب ہوئی ہے، یا تو کوئی باہر والا آیا یا پھر وہ کہتے کہتے رکے۔ ماہل کا دھیان بے ساختہ ماہل کی جانب اٹھا، وہ لب بینچ گیا۔ سر کیا آپ کو نہیں پتا اس فائل میں کس کا نام ہے؟ ہم اس سے آسانی سے انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ماہل نے آسان حل پیش کیا تھا۔ جمشید خان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ فائل میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اور کچھ بھروسہ مند ٹیم کو لے کر ڈائریکٹ CBI کے پاس وہ فائل پہنچانے والا تھا، جس سے خفیہ آدمی نے مجھے فائل دی تھی وہ بھی مارا گیا۔ جمشید خان بہت پریشانی سے بولے تھے۔ ماہل نے لب دباتے کچھ سوچا ہو کہ سر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ سر ہلاتے بولا تھا۔ جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا، اور میری بیٹی پسند آ گئی تمہیں؟ وہ مدعا بدل گئے۔ ماہل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جمشید خان نے خوشی سے اسے دیکھا۔ تو پھر کب تک شادی کی ڈیٹ فائنل کرے؟ جمشید خان خوش تھے۔ 15 دن بعد، ماہل مسکرا کر بولتا، ان سے ہاتھ ملاتا وہاں سے نکل گیا، اور وہ ان کے گھر جانے کا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے وہ نہایت ادب سے بولا تھا۔ ہال میں بیٹھی رخسار بیگم کے ساتھ صوفیہ بیگم نے بھی سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، آؤ۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ۔ صفیہ بیگم نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، نے تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ ماہا کے لیے جو لڑکا پسند کیا ہے وہ گھر آ رہا ہے، سو ماہا کو تیار ہونے کا بولا جائے۔ وہ بھی ادھر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔